بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر میں ہوں مرزا شفیق سچ کے ساتھ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں حسب معمول حسب روایت میرے پروگرام کے مہمان سردار شوکت علی کشمیری، چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی۔ محترم ناظرین سامعین، ہمارا پروگرام حسب روایت ملک کی سیاسی صورتحال اور جو خطے میں اس کے اثرات ہیں اس پہ بات ہوگی۔ اس سے پہلے پاکستان کی جو لوکل کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشن ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر، جو نون لیگ ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے تقریباً۔ پیپل پارٹی جو ہے وہ سندھ میں کافی کنٹونمنٹ میں لے گی، کراچی میں بھی اس طرح پی پی اور وہ ایم کیو ایم کا تھا، کے پی کے میں پشاور میں بھی نون لیگ نے سیٹیں لی ہیں، بلکہ لیکن پنجاب میں مکمل طور پہ نون لیگ نے کلین سویپ ایسے کیا ہے، جہاں پہ کوئی الیکشن روک کے وہاں پہ وہ ان کو نکالنے کے اس کے بعد وہ ادبی اکثریت ان کو 2016 سے لے کے آج تک 6 سال یا 5 سال تک لگاتار متواتر ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو عوام ہے وہ آج بھی ان کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے۔ خیر، آج پاکستان کی قومی اسمبلی کے سامنے صحافیوں کا ایک دھرنا تھا، اور اس میں جو سب سے اچھی بات یہ تھی کہ شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو یہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب نے تو باہر بھی کہا اور اندر بھی کہ ہم یہ قوانین کبھی بھی منظور نہیں ہونے دیں گے جو صحافیوں کے قتل عام ہے، صحافت کا قتل عام ہے۔ خیر، اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے، ججز پوچھتے ہیں جی کہ پتہ نہیں کیوں مظاہرے ہو رہے ہیں، ججوں کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ ہے، لیکن محترمہ مریم نواز والی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اسی بارے میں آج شوکت صاحب سے بات کریں گے۔ شوکت صاحب کی رائے سنیں گے ہم۔ افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی کہ یہ اب کس طرف ناؤ بہ رہی ہے، کیونکہ اب ناؤ جو ہے نا اس کا کوئی رخ ہے، وہ ڈبل ناؤ ہے، ادھر بھی رخ ہے ادھر بھی رخ ہے۔ تو اب چلتے ہیں شوکت صاحب پاس۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ آج تو خیر جی حکومت نے بڑی فراخ دلی کا اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ایف اے اور میٹرک کے بچے ہیں نا، طالب علم طالبات طلبا، ان کو ویسے ہی پاس کر دینا ہے، بس امتحان کوئی مطلب۔ چلو سارے بچوں کو مجھے ایک مبارکباد۔ اور شک ہے کہ جو 5 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد جو ڈاکٹر بنیں گے، وکیل آئیں گے نا، ان کے بارے میں لکھا ہوگا کہ میٹرک اور ایف اے کی جو سند ہے نا اس کی ضرورت نہیں ہے، یا اس پہ شک و شبے کی بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کی ریٹنگ میں نہیں آتی، وہ 10 میں نہیں آتی کہیں، اور تعلیمی جو معیار ہے اس پہ تو پاکستان کے سارے ہی دانشور متفق ہیں کہ جو سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا طریقہ کار اور میتھڈ جو ہے وہ بہت ہی پرانا اور فرسودہ ہے، اور تعلیمی معیار بہت گھٹیا ہے، اس لیے کہ اساتذہ اپنے فرقوں، اپنی پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ کل وقتی وابستگی رکھتے ہیں، اور سکولوں کو کنٹرول کرنے والا، لک آفٹر کرنے والا کوئی احتساب کا سسٹم نہیں ہے۔ اور یہ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں ان کو قانون سازی کرنے کی ضرورت تھی کہ تعلیم کے معیار کو کیسے بلند کیا جائے، گوشت سکولوں کو ختم کر کے تو تمام سکولوں کو ان آرڈر کیسے کیا جائے، اور ان تک جدید ٹیکنالوجی کیسے مہیا کی جائے، انہوں نے یہ قانون بنا رہے ہیں صحافیوں کے لیے، اور صحافیوں کے لیے بھی قانون ایسے بنا رہے ہیں جس میں جو پہلے سے پابندیاں ہیں اس کے بعد مکمل زبان بندی اور لام بندی کی حد تک۔ تو یہ خوشائند ہے ایک لحاظ سے کہ پاکستان کے صحافیوں نے جس یونٹی کے ساتھ اسلام آباد میں دھرنا دیا ہے، جس بڑے پیمانے پہ اور
सिविल सोसाइटी ने उनका भरपूर साथ दिया है, तमाम पॉलिटिकल जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्होंने भी इज़हार यकजहती किया है और इस अज़्म का इज़हार किया है कि इस तरह के वाले कवानीन जो है वो हम असम्बली के फ्लोर पे मंजूर नहीं होने देंगे। अब मंजूर होने देने या ना होने देने का जो जहाँ तक है वो है, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है, चूँकि अमूमी तौर पर ये जो सहाफ़ियों पे जो कानून जो अब एक मसवदे की शक्ल में मौजूद है, जिसमें गवर्नमेंट और वज़रा भी जी सवालों का जवाब देने से कासर हैं, जी तो उससे ये शक पड़ता है कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा कि साफियों को पाबंद सलासल करने के लिए कवानीन की, यानी उनकी ज़बान बंदी के लिए, लाम बंदी के लिए जी कानून ऐसा बनाया जाए सख्त, जिसमें बड़े बड़े जुर्माने हों। तो अल्टीमेटली जो साफ़ी जिन इदारों के साथ वाबस्ता हैं वो इदारे अफोर्ड ही नहीं करेंगे ऐसे साफियों को, और बेरोज़गारी और बढ़ेगी। मसलन आज मैं किसी साफी की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 47 साल का अगर अहाता किया जाए, जिसमें खास करके 1970 के बाद है, तो साफी इतनी बड़ी तादाद में अपने इदारों से नहीं निकाले गए जो इन 3 सालों में उनको बेरोजगार किया गया। जी और जिस मुल्क में सहाफत आज़ाद न हो, तो वहाँ की के जो तरक्याती मंसूबों के हुक्मरानों के बुलंद बांग दावे हैं वो फिर फेक से लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये आज़ाद सहाफत ही है जो दोनों पहलू अपने अवाम के सामने रखते हैं। और ऐसा मुल्क जमहूरी कहलाने का तो बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है, जिसमें सहाफत पे पाबंदियां हों और सहाफियों को जुर्माने के खौफ में मुब्तला कर दिया जाए। बहरहाल पाकिस्तान के सहाफ़ी इस लिहाज से बड़े दलेर हैं कि उन्होंने कई मार्शल लॉ को भुगता है, कई आमराना कवानीन का सीना सुपर होकर मुकाबला किए है, और वो इसका भी मुकाबला कर लेंगे। और ख़ास करके मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जो है वो इतने पागलपन का शिकार है कि सोशल मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इस दौर में, जबकि मुतबादल ज़राए आवाम तक खबरें पहुँचाने के मौजूद हैं, तो वहाँ आपके कवानीन का अतलाक जो है वो सिर्फ उन्हीं इदारों पे होगा जो पाकिस्तान को कुछ छोटा मोटा रेवेन्यू देते हैं, या पाकिस्तान के लोगों की कोई छोटी मोटी इंटरटेनमेंट करते हैं और उसमें दिलचस्पी के लिए कुछ सियासी मुकालमा आराई होती है। गवर्नमेंट का बड़ा जोर था इस बात पे कि जी फेक न्यूज़, और अगर पाकिस्तान में वुज़रा की स्टेटमेंट्स देखी जाए, पढ़ी जाए, तो सबसे ज्यादा फेक न्यूज़ को फैलाने में और मीडिया को मजबूर करने में कि इन फेक न्यूज़ को जगह दी जाए अपने क्रोनीज के जरिए भी। और मैं समझता हूँ कि इस पे अगर कोई आज़ाद कमीशन बने तो पीटीआई के तकरीबन सारे ही वुज़रा और मशीरान जो है उन पे भारी जुर्माने अदा सकते हैं, क्या किए जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ वही फैलाते हैं, वही पैदा करते हैं। और आगे जो उनके हुकूमती हमायत याफ्ता जो चंद साफ़ती इदारे हैं वो उनको स्पेस देते हैं। लिहाजा ये जिसको कहते हैं ना कि ये सौदा बिकने वाला नहीं है। इमरान खान को हालिया ये जो कंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए, और आपको पता ही है कि कंटोनमेंट एरियाज में किस तरह के लोग रहते हैं, ये मुतवस्सत तबके
اور بالائی طبقے کے لوگ رہتے ہیں. ان میں اکثریت نواز ان کی ووٹر تھی پہلے جی. اور جو کنٹونمنٹ میں لوگ رہتے ہیں، آپ نے نون لیگ کے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا کہ یہ فوج کے خلاف ہیں، یہ قومی اداروں کے خلاف ہیں، لیکن آپ کے کسی پروپیگنڈے کا ووٹرز نے کوئی نوٹس نہیں لیا. جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں کی تقریباً تمام ہی کنٹونمنٹ میں نون لیگ نے جیتی ہے. واضح برتری لی ہے، جی جی. کلین سویپ کی ہے. اور دیگر جگہوں پہ بھی پورے ملک میں 3 سیٹوں کا فرق ہے، نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا، پورے ملک میں. نہیں، لیکن دیکھیں نا، پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا تقابل اس لیے نہیں کیا جانا چاہیے کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہے اور بلدیاتی ادارے، یہ جو کنٹونمنٹ کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، ان الیکشنز پہ حکومت وقت کا بہت اثر سوک ہوتا ہے. جی جی. اور وہ کے پی کے میں زیادہ ان کی سیٹیں آئی، باقی تو اور کراچی یا سندھ کے اندر جو پرفارمنس رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کی ہے جی. ان کے 19 سیٹیں. حتیٰ کہ جماعت اسلامی نے بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رن میں رہی ہے. جی جی جی. البتہ اس کنٹونمنٹ کے الیکشن میں جو پارٹی کلین بورڈ ہوئی ہے وہ ایم کے ایم ہوئی ہے. ایم کے ایم بھی اور وہ پاک سرزمین بھی، ان کا بھی کچھ نہیں ملا. دیکھیں، میں پاک سرزمین کو تو کوئی ایسی پارٹی نہیں سمجھتا ہوں نا کہ وہ کوئی پارٹی ہے. ایم کے ایم تو بہرحال ایک پارٹی ہے جس سے آپ لاکھ اختلاف کریں، لیکن اس کی ایک پارلیمانی سیاست کے ساتھ ایک واضح وابستگی رہی ہے. اور جو ریاستیں ان پہ جو ہے، یا ریاستی ادارے جو ان پہ الزامات لگاتے رہے، وہ کسی کورٹ آف لا میں تو کبھی پروف نہیں ہوئے. جی یہ پروپیگنڈا ہے. اور ایک متوسط طبقے کی جو پارٹی تھی، جی. جس میں ایک بڑی اٹریکشنز تھی، اور اس میں یہ پوٹینشیل موجود تھا کہ وہ ملک کے دیگر صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے قدم جما پائے. اور شاید اس کو یہ جو جس انجام سے وہ دوچار ہوئی، اس میں شاید ان کا یہی وہ تھا کہ جو دائرہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے کھینچا ہوا تھا، اور وہ جو اس کو پیپلز پارٹی کے خلاف ہی استعمال رکھنا چاہتے تھے، جب انہوں نے تھوڑی سی اپنے سیاسی عزائم کے تحت ملک کے دیگر حصوں کے اندر بھی جانے کی کوشش کی، گلگت بلتستان، پی او کے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور دیگر، تو اس کی ان کو بہت سزا دی گئی ہے. میں نہیں یہ کہتا ہوں کہ وہ بہت ہی کوئی صاف اور شفاف پارٹی ہے، لیکن بہرحال ایک متوسط طبقے کی روشن خیال پارٹی تھی، جس کی کم از کم سیکولر کریڈینشلز بڑی اسٹیبلش تھی، اور فرقہ واریت سے مکمل طور پر پاک سیاست کرتی تھی. اس کی دیگر سیاسی آداب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے بیانیے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں اختلاف ہے بھی، لیکن اس پارٹی کو جس انجام سے دوچار وہ ہوئی ہے، یہ بہرحال ایک میں سمجھتا ہوں کہ سارے علم و دانش کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور بغض اور عناد سے ہٹ کے اس پارٹی اور اس پارٹی کے انجام کے بارے میں غور و فکر کر کے عوام تک ایک درست تجزیات پہنچانے چاہیے. باقی جہاں تک افغانستان کی صورتحال ہے تو وہ جوں کی توں ہی ہے. البتہ طالبان کے خلاف خواتین کے مظاہرے اور ان کی کمپین جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو ڈائسپورا افغان ہے دے آر ویری مچ ایکٹیو تھرو آؤٹ دا ہسٹری. اس سے پہلے میں بھی کم از کم 22 سال سے تو یورپ میں رہ رہا ہوں. میں نے افغان کمیونٹی کو، افغان ڈائسپورا کو اتنا جو ہے وہ ایکٹیو نہیں دیکھا. وہ بہت ہی اپنے جذبات برہمی کا اظہار کرتے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ ہیں ان کی جو کنسرن ہے وہ بہت جینون ہے. اور
میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے ہر اس شخص کو افغانستان کی صورتحال پہ کنسرن ہونا چاہیے، جن کی آدرشیں جو ہے وہ جمہوریت کی ہیں، جیو اور جینے دو کی ہیں، اکالمے کی ہیں، گفتگو کی ہیں، بحث مباحثے کی ہیں، اور سوسائٹی کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ہیں۔ اگر اس موقع پہ لوگوں نے غلطی کی اور اپنے اگنورنس کا مظاہرہ کیا تو اس کی قیمت پورے خطے کو بھگتنی پڑے گی اور بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ہم لوگوں نے کل بھی اس پہ بات کی تھی کہ چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، ایران ہو گیا، انہوں نے تو اپنے ریزرویشنز کا دو ٹوک اظہار کر دیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اجلاس میں بھی رشیا نے اور چائنا نے یہ کہا کہ جب تک وہ کچھ اصولوں پہ واضح طور پر کوئی کمٹمنٹ نہیں دیتے اور دیگر نسلیات جو لسانی گروپس ہیں، اس وقت تک افغانستان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں گے، اور کسی بھی ملک نے ابھی تک یہ اندیا نہیں دیا کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن انڈر سرٹن کمپلشنز میں بھی کہ کچھ حکومتیں اس کو تسلیم بھی کر لیں، لیکن حکومتوں کے تسلیم کرنے اور نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا جب تک کہ گراؤنڈ کی صورتحال جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ اور میرا پورا یہ یقین ہے کہ طالبان کی موجودہ قیادت جو ہے وہ تیار نہیں ہے اپنے رویوں کو بدلنے کی، اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر 21ویں صدی سے ہم آہنگ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے ڈانڈے جو ہے وہ 12ویں اور 13ویں صدی کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ اسی طرح کی اقدار جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حالات بدل چکے ہیں اور دنیا کی بیشتر مسلم آبادی والے ممالک جو ہے وہ اس طرح کے قوانین، اس طرح کی شریعت، اس طرح کی تنگ نظری، اس طرح کی جو بالادستی کے حق میں بالکل نہیں۔ لیکن اب تو یورپ کے اندر یہ بات بھی ایک آہستہ آہستہ نکل رہی ہے کہ آج بھی میں نے ایک کسی کا پڑھا ایک جگہ، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ داعش جو ہے اور طالبان ان کے روابط ہیں آپس میں، یہ صرف اوپر سے ایک دوسرے کی مخالفت ظاہر ہو رہی ہے، دونوں نے ایک ہی امیر کی بیعت کی ہوئی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی بیعت کے ساتھ وابستگی ہے۔ دیکھیے جناب، دیکھیے حلیم صاحب، جب نظری اور فکری بنیادیں ایک ہی ہوں اس میں تنظیمی تعصبات ہیں، میں کچھ تضاد ہو سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ایسی فورسز جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب بھی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی اٹھاتی ہیں۔ جی، داعش کو دیکھ لیں، القاعدہ کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ دیگر خطوں کے اندر بھی جو آرگنائزیشنیں، انتہا پسند آرگنائزیشنیں جن کو سمجھا جاتا ہے، جی، وہ افریقہ والی اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو یہ وہ مباکو کے مکابو کے کیا نام ہے، نائجیریا والی۔ اس لیے یہ ہے کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے خیالات سے جو سوسائٹیز متاثر ہونے والی ہیں، سب سے پہلے تو وہ مسلم سوسائٹیز ہوں گی، بالکل وہی ہے، پہلے بھی وہی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک مذہب میں انتہا پسندی آتی ہے اور وہ اپنا کوئی امپیکٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے اثرات دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پہ بھی ہوتے ہیں۔ ابھی یہ پیچھے 2 ہفتے پہلے وہ جی 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 آکلینڈ میں وہ سری لنکا کا نشاد تھا لڑکا، جس جی نے وہ حملہ کیا آکلینڈ میں مارکیٹ، سپر مارکیٹ میں۔ جی جی، اور پھر اس کا امپیکٹ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسرے مذاہب پہ بھی، کرسچینٹی پہ بھی اس کے اثرات پڑیں گے، ہندو پہ بھی، بالکل، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آخر دیکھیں ہندوستان کے اندر بھی بحثیں چل رہی ہیں، اور کسی دانشور نے
کو RSS کا تجزیہ کیا اور ان کو اور طالبان میں کچھ مماثلتیں گنوائی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر RSS واقعی ان سے مختلف تھی تو ان کو اس کا نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے تھا. لیکن جس طرح کا انہوں نے ری ایکشن کیا اور ان سے جس طرح کی معافی کا تقاضا کیا، تو اس سے انہوں نے اپنے انتہا پسندی کو تو ظاہر کر دیا نا، کہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ دوسروں کے خیالات کو زور زبردستی سے بدلنا چاہتے ہیں. یہی تو ہم طالبان کے لیے کہتے ہیں. تو آپ کیوں اپنی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، جو کرٹکس ہیں یا جو کچھ مماثلت ہیں آپ میں، تو آپ اپنے عمل سے یہ ثابت کریں بجائے اس کے کہ اپنے رویوں سے آپ مخالفین کو ڈانٹیں، ڈپٹیں، دھمکیاں دیں. تو یہی کچھ تو مطلب کیا کہ طالبان کر رہا ہے، تو آپ کون سی پھر مختلف ہوئے؟ آپ تو اسی بات کی تصدیق کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی، یعنی آج ہیں اگر یہ شکلیں جو ہے مختلف مذہبوں کے اندر مختلف ہوں گی، لیکن امپیکٹ یہ لپیٹ ساری سوسائٹی کو لے لیں گے، اور ہر آدمی اپنے مذہب کی بقا اس میں سمجھے گا کہ ہمارے پاس کتنی ملیٹنٹ فورس ہے، کتنے تیار لوگ ہیں، کتنی ہارڈ کور ہے. اور پھر ہر مذہب کے اندر لوگ کوشش کریں گے کہ ہماری مذہبی اقدار جو ہے وہ ریاست پہ ظاہر ہونی چاہیے، اور سوسائٹی کی جو سیکولر فیبرکس ہیں وہ تباہ ہوں گی. اس لیے یورپ کو یا وہ سوسائٹیز جو ایڈوانس ہیں ان کو اس خطرے کو صرف افغانستان کی حد تک ہی نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی ایک قوت ایک مذہب کے نام پہ وہ اپنے آپ کو فاتح قرار دے رہی ہے، تو یہ انسپریشنز جو ہے وہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی جائے گی. اور خاص کر کے جہاں جہاں دیگر مذہبی اقلیتیں بستی ہیں ان کے رائٹس کمپرومائز ہوں گے، اور جہاں جہاں مذہبوں کے ماننے والے اکثریت میں ہیں، چاہے وہ بدھ ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے کرسچنز ہیں، ان کے جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں وہ اپنے مذہب کو ریاست پہ تھانپنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بڑی تباہی ہوگی 21ویں صدی کی. یہ سب سے بڑے تباہ کن اس کے اثرات ہیں اگر افغانستان کے اس رویے کو کنٹرول نہ کیا گیا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ اب جو افغانستان کی موجودہ سچویشن ہے جی، اس میں اتنی جلدی تو میرا خیال ہے کنٹرول کرنا یا کنٹرول ہونا مشکل ہوگا. نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا، ورلڈ کمیونٹی تو وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک فوج وڈرا ہوئی ہے تو دوسری فوج اس میں داخل ہو جائے گی. وہ تو ہوگی. پرسویٹ کرتے ہیں لوگ، لوگ انگیج کرتے ہیں. اور میرے خیال میں کچھ اسٹیٹس نے انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کی ہے، جیسے چائنا ہو گیا، رشیا ہو گیا، اور ایران نے تو بہرحال ان کے اس رویے کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی ہے. ابھی ان کی شدید الفاظ میں مذمت صرف ایران نے کی ہے، باقی تو پاکستان میں تو جشن منایا جا رہا ہے. پاکستان والے وار آن ٹیرر میں امریکہ کے ساتھ تھے، طالبان پر بمباری اور اسلحہ کی خرید و فروخت اور ترسیل میں سہولت کار لیکن تھے. آپ نے ایک اور میرا خیال ہے وہ نہیں دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ اب جی، وہ ملا عبدالسلام ضعیف کی کتاب جو ہے اور اس کے کچھ اوراق جو ہے نا، اس کے اوراق ہی نہیں، اس کی جو باقاعدہ وہ جو اسپیشل کچھ حصے جو ہیں نا اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک دوسرا جو مجھے نظر آتا ہے کہ ایک دیکھیے بات سنیے. بات یہ ہے کہ ملا ضعیف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت شرمناک تھا. بالکل وہ چاہے پاکستانیوں نے کیا یا امریکیوں نے کیا. کسی شخص کو اگر کوئی ڈپلومیٹک درجہ حاصل ہے ڈپلومیٹ کا، تو اس کو جو کوڈ آف ایتھک دنیا بھر کے ڈپلومیٹس کے لیے ہیں اس کا اطلاق ملا ضعیف پہ بھی ہوتا تھا. لیکن اس کے ساتھ بہت ہی توہینآمیز سلوک کیا گیا، اس کی بہت توہین کی گئی، اور حتیٰ کہ اس کو گوٹانا میں جیل کے اندر رکھا گیا. 3 سال تو شپ پہ رکھا ہوا. دیکھیے دنیا بھر میں جو حکومتیں ہیں لوگوں کے ساتھ یا اپوزیشن مائنڈ کے ساتھ جس مائنڈ کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو سارا قابل مذمت فعل ہے.
لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ جو لوگ اس سارے تجربے سے گزرے ہیں، جنہوں نے جھیلیں دیکھی ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر برپا ہونے والی قیامت دیکھی ہے، وہ انفارچونیٹلی آج بھی تیار نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے کہ ہمیں یہ سزا کیوں ملی تھی، ہم پہ یہ قیامت کیوں ڈائی گئی تھی، ان کے رویوں کی وجہ سے جو وہ دوسروں کے بارے میں رکھتے تھے۔ کل تو ایک خبر یہ اڑ گئی تھی کہ ملا عبد الغنی برادر کو قتل کر دیا گیا، لیکن آج انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ ہاں، زندہ یہ ہے۔ خبر تو بڑی تیزی سے گشت کر رہی تھی، سوشل میڈیا پہ بھی آئی، جی لیکن نہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، لیکن ان فائٹنگ ہوگی، یہ گروپ جو ہے جو کسی ایک ڈسپلن کے نہیں ہے، ان کی آئیڈیالوجی ملتی ہے، شاید ان کے اہداف بھی ایک جیسے ہوں، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے بنی امیہ جب طاقت میں آئے تو انہوں نے بنی عباسیہ کو، حالانکہ دونوں مسلمان تھے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان نہیں تھا، اور اس میں جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے، تو عباسیوں پہ قیامت ڈھائی امیوں نے، اور بالکل عباسیوں نے طاقت پکڑی تو وہی قیامت، یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی رحم کھایا ہو، یا انہوں نے کوئی کسی اپنے مذہبی پیشوا اپنے کی سنت اور سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ رحم کیا ہو، تو یہی کچھ ہے یہاں بھی ہوگا ان گروہوں کے۔ انہوں نے فاطمیوں کا پیچھا کرنا کیا، ان کے زندگیاں تنگ کر دی ان کو، حتیٰ کہ یہاں تک میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ فاطمی کچھ ایسے قبیلے تھے جو صحرا میں بہت یعنی نہیں، وہ تو دیکھیے بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو برصغیر کے اندر محمد بن قاسم والا واقعہ۔ یہ جو فاطمیز آئے تو سندھ میں سندھ وہ ملک تھا جس نے سب سے زیادہ سیدوں کو، یعنی وہ فاطمیز کو، بندرگاہ پہ، جی جی سید تو غیر انہوں نے یہاں آ کے وہ کر دیا، پیچھے تو یہ کوئی سید شید تو تھے نہیں، اور نہ کوئی سید ایسی کوئی قوم تاریخ میں ملتی ہے، البتہ یہاں شاہ ہو گئے تو ہم سید ہو گئے تو ہم ان کو ظاہر ہے جو اپنے لیے جس قبیلے کا یا جو ٹائٹل رکھے تو ہمیں اس پہ معترض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دراصل یہ تو فاطمیز تھے، اور جہاز بن یوسف ہے جو اموی پران تھا، تو کہتے ہیں کہ دراصل جو ہے وہ راجہ دائر ہے کہ جو پناہ میں فاطمیز آئے ہوئے تھے اور جن کو عزت و احترام کے ساتھ سندھ میں رکھا گیا تھا، اصل چیز یہ تھی کہ ان بھاگے ہوئے فاطمیز کو پکڑ کے واپس لے واپس لے لیں۔ جانا تھا، اور اس پہ راجہ دائر نے مزاحمت کی، اور اس مزاحمت کے نتیجے میں وہ خود مارا گیا، اور فاطمیز جو سندھ کے اندر تھے وہ ذرا تھوڑے سے آگے اور دور چلے گئے ان کی اپروچ سے باہر، اور آج اگر آپ دیکھیں تو فاطمیز آپ کو پورے برصغیر میں ملیں گے، بالکل تو قربانی تو راجہ دائر نے دی ان کے تحفظ کے لیے، اپنے خاندان کی عزت و عصمت کی قربانی دی، تو تاریخ تو مسخ کی گئی ہے، لیکن بہرحال تاریخ کے تاریخ کو جو میں آج کسی گمشدہ اوراق ہیں وہ الٹیمیٹلی آتے ہیں، اور پھر جدید نسل کے لوگ ان سچائیوں کو ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں جو تاریخ کی اصل سچائیاں ہوتی ہیں۔ آج مجھ سے ایک شخص نے نا، وہ ایسی بات ہو رہی تھی تو حدیث پہ بات آ گئی، تو میں نے کہا دیکھیں جو سب سے مستند کتاب ہے وہ بخاری ہے، تو بخاری جو ہے یہ 194 ہجری میں تو امام بخاری پیدا ہوئے ہیں، اس کا 20-22 سال کی عمر تک ہو گیا، 200 کچھ ہجری چلے گئے، اس کے بعد 44 سال ایسے لگائیں، 244 سال چلے گئے، پھر یہ مجموعہ ہوا، پھر یہ 300 سال ہو گیا، تو اس کے بعد وہ اصل بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو تھی وہ کیسے کیسے آگے 100-300 لوگوں سے آگے ہوئی، تو اس باتوں میں کچھ ایسے ہو گیا، وہ بندہ کہتا ہے جی کہ آپ تو کفر کر رہے ہیں، میں کہا یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب کوئی آدمی عقل اور فہم اور تاریخ کے اس تناظر میں گفتگو کرتا ہے تو پھر یہ فتوی آنا ضروری ہے، تو ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ 300 سال تو تقریباً حدیث کمپائل ہوئی ہے، ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے میجورٹی لوگوں کو اگر آج سے 10 سال گزری ہوئی بات کو کہا جائے تو وہ ہو ان الفاظ میں، حتیٰ کہ اگر ایک ایسا جنازہ جس میں وہ خود شریک ہوں، جس میں انہوں نے خود صفیں کھڑی کی ہوں،
تو اگر 10 سال کے بعد ان سے پوچھا جائے کہ جناب میں اس جنازے کے اندر کتنی صفیں تھی تو وہ نہیں بتا سکتے. برحال نہیں ہو یہ متنازع یہ بات موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ ہے. ہاں، میں نے اسے کہا یار خدا آپ کا نے درست واسطہ بات کی. اور دوسری بات یہ دیکھیے اپنے اللہ کے سامنے جو ہے نا انسان کو جواب دینا ہے. جواب دینا ہے اور اسی کو حاضر ناظر جان کر وہ سچائیاں جو آپ تک پہنچی ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جانی چاہیے. مقصد ہمارا نہ تو کسی کی تذلیل کرنا ہے، نہیں 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 نہیں. نہ کسی اکابر کو کوئی اس کا درجہ کم کرنا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کو تھوڑا بہت اس کو کھنگالا ہے. اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب کمپائلیشنز، حتیٰ کہ قرآن کی کمپائلیشنز پہ بھی صحابہ کے درمیان، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان بھی اختلاف تھا کہ قرآن کو کمپائل کیا جائے، چونکہ حفظہ جو ہے وہ مر رہے ہیں، تو لہٰذا قرآن کو محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ اختیار کیا جائے. اور ان دونوں جلیل القدر صحابیوں. لیکن شوق صاحب ابھی آپ کی بات سے مجھے ایک سوال آ گیا. جی جی. آپ نے کہا حفاظ کی تعداد کم ہو رہی ہے. جب میں ایک بات کر رہا ہوں، جب اس وقت مجموعہ نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس کوئی آیت تھی جو حفظ کی ہوئی تھی اور کسی کے پاس کچھ تھی، مکمل کسی کے پاس بھی نہیں تھا. یہ سوال مشکل ہے، مجھے پتا ہے. یہ دیکھیے اس سوال اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کا جواب دینا مشکل ہے. کیونکہ جس سوسائٹی میں یا جن لوگوں کے ساتھ یا جو ہمارے آئیڈینس ہیں وہ اس طرح کے مشکل سوالوں کے جوابات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک طرح کی کمپلشنز ہے. اور کسی مفکر نے کہا تھا کہ جب تک کہ سوسائٹی میں 5 طرح کی خصوصیات نہ پیدا ہو جائے اور سچ بولنے والے میں بھی وہ 5 خصوصیات نہ ہوں تو اسے یہ زحمت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا سچ بحران پیدا کر سکتا ہے. اور ہمارا، آپ کا یا کسی کا مقصد سوسائٹی کے اندر بحران پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو ایک نظام کی تبدیلی جو جدید تقاضوں کے مطابق ہو اور لوگوں کو یہ جو طبقاتی جبر ہے اس سے نجات دلانے کی ہے. یہ جو غلامی ہے مختلف شکلوں کے اندر، اس غلامی سے نجات دلانے کی ہمارا مقصد جو ہے وہ کسی سب سے بڑی تو ذہنی غلامی ہے. دیکھنا ذہنی غلامی کا جو یہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں تو اس غلامی کی جو ڈیفرنٹ قسم کی پرتیں ہیں ان پرتوں کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہتے ہیں نا کہ ایک نالج ہے جو آپ ڈائریکٹ دیتے ہیں، ایک ہے جو انڈائریکٹ دیتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ایک سطحی شعور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک منظم شعور کی طرف، اور اس میں ایک ترغیب آ جاتی ہے کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی. جس وقت وہ رجوع کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو بھی ایک تاریخی سچائیوں کی جو ہے وہ صفحہ مل جاتا ہے. اور چونکہ یہ سوسائٹیاں جو خاص کر کے مسلم سوسائٹیز ہیں ان کا تو المیہ یہ ہے کہ ان میں مکالمے کا، حالانکہ اسلام کا جو گولڈن ایرا جسے کہا جاتا ہے وہ تو مکالمہ تھا. وہ مکالمہ تھا. وہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کے خدا کے وجود اور عدم وجود پہ بحثیں کرتے تھے اور پوری دنیا کا جو علم تھا اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو باقاعدہ جو ہے نا کتابی شکل میں لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کو پڑھا جاتا تھا. اس پہ سوالات اٹھتے تھے، جوابات تلاش کیے جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری جو بات تھی وہ تو مکالمے میں تھی، وہ لوگ ان سے سوال کرتے تھے، وہ اس کا جواب دیتے تھے. تو لہذا یہ ہے کہ اس عہد کو اسی لیے گولڈن ایج کہا گیا ہے، اسلام کی گولڈن ایج، کیونکہ وہاں مکالمہ تھا، بحث مباحثہ تھا اور سوچوں پہ کسی قسم کا پہرا نہیں تھا. بعد ازاں یہ چیزیں گھڑی گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ سوچ پہ پابندی لگاتے ہیں، آپ تقدیر پہ گفتگو نہیں کرنے دیتے ہیں مقدروں پہ. حالانکہ مقدر پرستی سکھانے والے وہ لوگ تھے جو حاکم تھے، کیونکہ ان کو غلاموں کی ضرورت تھی. اور مقدر پرستی کا جو نظریہ ہے وہ دراصل غلامی کو
قبول کروانا تھا عام آدمی سے کہ بھئی یہ تمہارا مقدر ہے. شوکت صاحب اس پہ تو بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ صحافیوں کے دھرنے میں مولانا بھی، شہباز شریف بھی، بلاول بھٹو بھی آج سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ واز اے کامن پلیٹ فارم، اور اس پلیٹ فارم کی مضبوطی اپوزیشن کی ساری پارٹیوں کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان پارٹیوں نے کوئی ایک دوسرے کا قتل نہیں کیا ہوا ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ اکٹھے نہ ہوں یا آنکھ نہ ملا سکے. البتہ چونکہ طبقات، یہ معاشرہ جو ہے نا، جس پاکستان کے طبقاتی معاشرے کے اندر یہ جو سرگرم کفتے ہیں، ان کے بھی طبقاتی مفادات ہیں. یہ کوئی سوسائٹی سے طبقات کے خاتمے کی جدوجہد نہیں کر رہے. یہ ڈیموکریسی کے نام پہ پاور گین کرنا چاہتے ہیں، اور اس پاور میں وہ کچھ انہوں نے نکات رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم ہوں گے تو ہم یہ چیزیں کریں گے. اور لوگ جو ہے وہ اس گئے گزرے معاشرے میں ان چیزوں میں جن میں ان کو بولنے کی آزادی ہو، جس میں انہیں روزگار کی کچھ ضمانتیں دی جا رہی ہوں، جس میں ان کے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ پروگرامیٹک پروگرامات ہوں، تو لوگ پھر ان پارٹیوں کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کے لیے ووٹ دیتے ہیں، ان کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اور جب میں ہمیشہ جو چیز کہتا ہوں کہ عوام کو بیوقوف سمجھنے والے لوگ خود بیوقوف ہیں. عوام حقیقتوں کے قریب رہتے ہیں لیکن وہ آئیڈیلزم کا شکار نہیں ہوتے. ہم پولیٹیکل ورکرز جو ہے، ہم سیاسی کارکن جو ہے، وہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں. وہ تاریخ کے بارے میں سوچتے ہیں. عوام تاریخ کے بارے میں نہیں سوچتے، اور نہ وہ تاریخ اپنی مرتب کرنے کے بارے میں کانشیس ہیں. وہ ڈے ٹو ڈے میں زندہ ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کون سا سٹیپ کوئی لے گا تو اس کے ان کی زندگیوں پہ کیا مثبت یا کیا منفی اثرات ہوتے ہیں. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جو ہی لوگوں کو آج کنٹونمنٹ ہے، نسبتاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوش ایریاز کے الیکشنز ہوئے، تو اس میں بھی اس پارٹی کو جسے تمام تر حکومت کی، اسٹیبلشمنٹ کی، ان کے پولیٹیکل مخالفین کی کوشش تھی کہ ان کو کرپٹ ثابت کیا جائے، ان کو فوج مخالف، پاکستان مخالف، ان کو مودی کا دوست، ان کو انڈیا کا دوست، پرو انڈیا ثابت کیا جائے. لیکن لوگوں نے ان کو اپنے ووٹ سے نوازا، باوجود اس کے کہ وہ پارٹی خود آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کی مشکلات اور مصائب کا شکار ہے، کہ جس کی ٹاپ لیڈرشپ کے نااہل ہونے کے، یعنی نااہل قرار دیے جانے کے روشن امکانات ہیں. کیوں؟ کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ایک اس پارٹی کے اندر ایک بحران پیدا کرنا چاہتی ہے. موجودہ حکمران تو اس پارٹی کے ساتھ ایک طرح کا اس طرح لگتا ہے جیسے ان کو ذاتی طور پر بغض ہے. اس کے باوجود لوگوں نے اس پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دیا، اور یہ ووٹ ہے پوش ایریا کو. تو غریب طبقے کی پوزیشن کیا ہوگی، جو جس کو انہوں نے روٹی سے بھی محتاج کر دیا ہے. آج تو اسپیکر اسمبلی نے پریس گیلری کو تالا لگوا دیا، اور وزراء کہتے تو ہیں، آج جو پریزیڈنشل خطاب تھا اس میں بھی مطلب ہے کہ جو لوگوں نے لڑن بڑن ہی ہوا نا سارا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ لگڑ بگڑ ہیں. واک آؤٹ ہوا. اور وہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے گیلری کو تالا لگوانا، یہ اسپیکر کی اپنی سوابدید ہے. یعنی اسپیکر بالکل وکھرا ہے. خیر وہ عارف الوی صاحب نے بھی بڑا کہا جی یہ کیا بات ہے، ادھر کوئی صحافی کوئی نہیں. آج انہوں نے کہا جی وہ باہر دھرنے پہ بیٹھے، پتہ نہیں وہ پچھلے دروازے سے اندر آئے ہوں گے. اگر ان کا تھوڑا بھی کوئی ڈیموکریٹک، تھوڑی سی بھی کوئی ڈیموکریسی کی رمق ان میں ہوتی تو پریزیڈنٹ کو خطاب کے بعد فوری طور پر صحافیوں کے پاس پہنچ کے تک بتاؤ بھائی میں اس ملک کا صدر ہوں آپ کی. لیکن نہیں، یہ تو سارے چمچوں کا ایک مطلب. لیکن یہ ایک عجیب بات نہیں ہوئی شوکت صاحب کہ جو کنٹونمنٹ ایریا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ایریا ویسے گنے جاتے تو ان کے ہی ہے نا، نام ان کا ہی ہوتا ہے. تو وہاں سے نون لیگ کا جیتنا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ کیا کہتے ہیں حالات گرما گرم نہیں ٹھیک ہوئے کہ تھوڑے سے. یہ 2018 کا الیکشن تھا نا، یہ ایک اٹ واز اے نیو ٹائپ آف الیکشنز.
جس میں 4 لاکھ سے زائد آرمی جو ہے وہ ڈپلائی کی گئی، جی 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 اور انہوں نے، آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے جو بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کے بیج لگائے ہوئے تھے، اور اندر جا کے جو ہے نا انہوں نے ووٹ ہمارے خلاف دیا، پتہ نہیں ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے۔ تو لوگ اتنے سیانے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر نون لیگ کا بیج لگا کے جائیں گے تو ممکن ہمیں ووٹ نہ دینا دیں۔ تو لوگوں نے پی ٹی آئی کا جوگا پہن کے تو ووٹ دیا نون لیگ کو، یعنی لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ گوریلا کاروائی ڈال دی۔ اسی لیے تو وہ مشینوں والا مسئلہ کر رہے ہیں کہ چلو یہ لوگوں کا جو مرضی اب کپڑے وہ پہن کے کسی ایک جگہ الیکشن ہو رہے ہیں نا، جس میں کہتے ہیں کہ اس مشین کو تجرباتی طور پر اس حلقے کے لوگوں کو ایندھن بنایا جائے، تجربہ لیکن کا ابھی ان بنایا کے جائے۔ پاس اتنی مشینیں تو مشکل نہیں ہے، ابھی تو اتنی مشینیں نہیں ہوں گی نہ وہ مشکل۔ ایک ہلکے میں بھی شوکت صاحب پتہ ہے کتنے پولنگ کہیں پولنگ چھوٹی ہیں؟ سی یہ خبر پڑی تھی۔ اچھا دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو مشینی دور ہے، مشینیں مہیا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی اور ووٹ کی جو حفاظت، اور ساتھ میں جو قانون کے مطابق کہ ووٹر کی شناخت نہ ہو کہ کس نے کس کو ووٹ دیا، یہ سارے جو اعتراضات جو ہے وہ مشین پہ کیے جا رہے ہیں، یہ ابھی تک اس مشین کے بارے میں حکمران نہ تو الیکشن کمیشن کو مطمئن کر سکیں، نہ اپوزیشن پارٹیوں۔ یہ زور زبردستی سے اس مشینی دھاندلی نظام پہ کا آ رہے ہیں۔ کہ جو ہے نا، ورنہ نہیں تو بات یہ ہے کہ اگر یہ نیک نیتی سے ہو تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ یہ اعتراض تو شوکت صاحب بہت بڑا ہے۔ دیکھو نا، دیکھیں اعتراض اسی لیے ہے نا کہ چونکہ اس میں وہ تحفظات نہیں ہیں۔ جب ٹرائل بیسس پہ ان کو وہ کیا گیا، اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ اسی طرح کے ٹیکنیکل سوالات اٹھا گئے نا، مثلا یہ کہ ووٹ کی جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ این آر او کے دفتر میں ہوگی، پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہوگی، جی اور این آر او تک یہ جو رزلٹ ہے، وہ جو چپ ہے، اس کی کیا امکانات ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہوگی، وہ اس کا ڈیٹا چوری نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جنرلی جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز کی کنسرن ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے کھلے دل کے ساتھ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی ٹیکنیکل خامیاں دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ بس یہ جو ہے نا، ایک اور بات بھی ہے اور کہ دوسرا شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ اوورسیز، یعنی یہ مشین اگر نہیں وہ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کو الیکشن کے عمل سے باہر رکھنے کی کنسپیریسی ہے۔ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو خواندگی سسٹم ہے وہ ابھی بھی آپ کو پتہ ہی ہے، اگر بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہ جو مشین ہوگی، جب وہ بندہ اس پہ جائے گا، جو گاؤں کا دیہات کا ان پڑھ بندہ جو بیلٹ پیپر پہ نشان پورا نہیں دیکھ سکتا، یا وہ مماثلت رکھتے ہیں نشان، وہ مشین میں کیسے وہ اپنا نشان پہ آ کے آئے گا، اسٹیمپ کرے گا؟ یہ تو ایک سمپل سا سوال ہے، اتنا وہ دیکھیے اس میں تو ظاہر ہے کہ جو میں تو ایسا ہی مطلب یہ کہ ورلڈ اویئر نہیں ہوں، لیکن یقیناً وہ اس مشین کی جو سکرین ہوگی، اسکرین ہوگی، جو بورڈ ہوگا، اس میں تو ساری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جی 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 تو ان کے سمبل جو ہے بٹنوں پہ ہوں گے، بالکل تاکہ کوئی اگر جو ہے وہ جائے تو جس فرض کریں کہ جس کا تلوار ہے تو وہ تلوار کا بٹن بالکل دبائے۔ ایسا ہی ہوگا، لیکن لیکن مطلب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح کی مشین کی انہوں نے بنا لی ہے، کیا انہوں نے اس کے ڈسپلے کے لیے ساری اپوزیشن پارٹیوں کو انوائٹ کر کے الیکشن کمیشن کو، اور پھر ان سوالوں کا اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کو مطمئن کرنا بھی، تو اگر آپ ایک کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے لوگوں کو مطمئن کرنا،
اور خاص کر کے پولیٹیکل پارٹیز کو کس سے پہلے تو آپ کو اس ادارے کو، اس آئینی ادارے کو جس نے الیکشن فری اینڈ فیئر کروانے ہیں، وہی کہہ رہا ہے کہ میں مطمئن نہیں ہوں، اور وہ مطمئن نہیں ہے، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو سوالات اٹھائے ہیں اس کا جواب کسی نے نہیں دیا، اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے اس کو کر لیں گے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک آئینی ادارے کے اختیارات کو سلب، اسی طرح جیسے کہ فرض کریں کہ یہ صحافیوں کے لیے جو بل لا رہے ہیں، جو میں نے اس میں سیشن کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو اختیار سماعت ہی نہیں ہوگا۔ یعنی جس صحافی کو یہ فائن کر دیں، وہ اس کو براہ راست جو ہے وہ کہاں جانا پڑے گا؟ سپریم کورٹ اس کے خلاف، اور سپریم کورٹ میں آگے جو کیسز ہیں وہ کہتے ہیں 70,000 سے زیادہ ایسے کیسز ہیں جن کی عمریں جو ہے نا ان کیسز کی، ان پٹیشنز 15-20 سال ہو گئے ہیں اور ان کی فائلیں ادھر ہی پڑی۔ ہمارا ٹائم ویسے بھی ہو رہا ہے۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی، ویڈیو، سپریم کورٹ اسلام آباد میں ایک بندے نے 100 سالہ کیک کاٹا تھا۔ پاکستان بننے سے پہلے باول نگر کے ایریے سے ان کی کوئی زمین کا کیس تھا، 99 سال، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کوئی چلانا یا جو بھی ہوا تو وہ یہاں پہ آ کے ختم ہوا۔ اس کے بعد جو مشین ہے اس کو ایک بندہ ہیک کر سکتا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے نا اس پہ ہم ہماری بحث مباحثہ جاری رہے گا، اور شوکت صاحب ہمارے پروگرام، آپ کا انٹرنیٹ کوئی پرابلم ہے، آپ کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے، تو وہ جو مشین ہے نا وہ تو ہیک ہو سکتی ہے نا جی، کسی طرح بھی ہینگ کر لیتے ہیں، نارمل کمپیوٹر ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گی۔ اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ بھی اسٹڈی کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، میں بھی مزید اسٹڈی کروں گا، چونکہ میں نے بھی اس کو ذرا، تو کل پھر انشاءاللہ اپنے ناظرین سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔